म्हणायची की जय श्रीराम जय श्रीराम म्हणायला. आम्ही म्हणतो तुम्ही जय श्रीराम का म्हणता, नुसतं रामराम म्हणा ना. जसं आर्मीमध्ये रामराम म्हणतात, आर्मीमध्ये रामराम. आमचा शेतकरी शेतात गेले तरी रामराम म्हणतोय, रामराम पाहुणा म्हणतोय. आमच्या मराठीमध्ये शेतात कुठेही कोणी स्वामीजी आले तरी रामराम स्वामीजी आम्ही म्हणणार. तर रामराम म्हणताना तो राम राम हातला राम नसतोय त्याच्यामध्ये, तर त्याच्यातला अर्थ नमस्कार असतोय, त्याच्यातला अलेकुम सलाम असा त्याचा अर्थ असतोय. अशा अर्थानं तुम्ही रामराम म्हटलं तर तो राम हा कुठल्या धर्माशी निगडीत होत नाही. मग तो रामराम म्हणजे आपल्या भावना, आम्ही सद्भावना व्यक्त करतो, ग्रीटिंग्स करतो. त्या रामरामचा अर्थ ग्रीटिंग्स होतो. पण आम्ही म्हणतो ना जय श्रीराम, मग तो दुसरा म्हणणार जय श्रीराम. मग इथे जय श्रीराम म्हटलं की नाही मग धर्माला. मी म्हटलं तुम्ही जय श्रीराम का म्हणता, तुम्ही रामराम म्हणता. रामराम म्हटलं की झालं. आणि म्हणून मी लिहिलं. मग कोण ते रामराम म्हणेल, कोणी गुड मॉर्निंग म्हणेल, कोणी सलाम अलेकुम सलाम म्हटलं की माझं उत्तर सलाम अलेकुम असेल. गुड मॉर्निंगला मी उत्तर देणार गुड मॉर्निंग. कोणी जय श्रीराम म्हटलं तर त्याला मात्र उत्तर देणार मी रामराम, मी जय श्रीराम म्हणणार नाही, म्हणावं लागतं. आणि मग ते वेगळेपणावर ज्याला फुंकर घालणे म्हणतात तसं फुंकर घालायला लागतं. आणखीन तशा प्रकारची ती मनं तयार केली जातात, कलुषित केली जातात, दूषित केली जातात. मला वाटतं आपण जावेदचे भाई काय जावेद बरोबर, त्यांचे बंधू माझे खास मित्र आहेत आणि त्यांच्याकडनं खास मी कुराण मागून घेतलेलं आहे, मराठीमधलं कुराण मागून घेतलेलं आहे. फॉर युअर काइंड इन्फॉर्मेशन. माझ्याकडे साहेब बायबल आहे. बाकी सगळे मी कुठलाही धर्म मानत नाही, मी निधर्मी आहे, स्वतः मी निधर्मी आहे. पण धर्माचा आपल्याला काय अभ्यास नाही, पण माहिती तरी, तोंड ओळख तरी असली पाहिजे. आणि इस्लाम बद्दल एवढंच मला माहिती आहे की इस्लाम इज द रिलिजन ऑफ कम्पॅशन. अनुकंपा ज्याला आम्ही मराठीत म्हणतो, त्याचा असा अनुकंपा व्यक्त करणारा, दया दाखवणारा, कम्पॅशनेट हे असलेला असा हा धर्म आहे. आणि अशा दया दाखवणाऱ्या या धर्माबद्दल जर काही कोणी अशा प्रकारचे जर वावड्या उठवत असतील तर त्या तुम्ही एकदम झटकून टाकू नका. त्याच्यावर तुम्ही विचार करा. आपण त्याला काही अंशानं जबाबदार आहोत का याचा विचार करा. जबाबदार असेल तर आपण ते दूर करायचा प्रयत्न केला पाहिजे. मध्ये एकदा समजतीकडे किंवा कुठेतरी एका मशिदीचं प्रकरण निघालं होतं आणि त्या मशिदीच्या प्रकरणात आणखीन काही बातम्या येत होत्या. साधारणतः सामान्य माणूस आमच्यासारखा काय करतोय, वर्तमानपत्र वाचतोय आणि त्याच्यावर विश्वास ठेवून एकदम तो म्हणतोय आणि एकदम शिवीच देतो. आम्ही त्या मुसलमानाला आम्ही एकदम शिवीच देतो आणि म्हणतो की असं झालं काय, म्हणून त्याला एकदम घाणेरडी शिवी देऊनच बोलणार आहे, मी सरळ बोलणारच नाही. असं की नसतं कधी खरं तर. हा जो गैरसमज आहे तो दूर करण्यासाठी आपण सर्वजण प्रयत्न करूया. आमच्यापर्यंत आम्ही प्रयत्न करतो आहोत, इथं जाहीर करण्याचं काही कारण नाही आहे. आपण फार अत्यंत चांगली आणि स्पृहणीय अशी श्लाघनीय अशी गोष्ट केलेली आहे. आज कृष्णा मेडसेंनी खास मला निरोप दिला की त्यांचं खास अभिनंदन करा, कारण अशा प्रकारचे हे कन्व्हेन्शन्स अशी भरवली पाहिजेत, लोकातले गैरसमज आपले दूर केले पाहिजेत. आणखीन आता हे दूर करताना एक काम आपण कृपया करावं की आपण ते उर्दूमध्ये तर करालच, पण ते शेजारी 8 ते 10 मुसलमानांची घर आहेत आणि आम्ही अत्यंत प्रेमानं आनंदानं आम्ही राहतो आहोत सगळे शेजारी. माझ्या घरी काम करणारी बाई आहे ती मुसलमानची आहे. एवढंच मी या प्रसंगी सांगू शकेन, त्यापेक्षा मी अति काही सांगणार नाही. स्वामी जुनी समाजाने फारच छान सांगितलेलं आहे. तेव्हा कृष्णा मेडसेंच्या वतीनं मी आलेलो आहे, मी स्वतः काही आलेलो नाही आहे. आपण इथं मला बोलून 2 शब्द बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल आपल्या सर्वांचे धन्यवाद म्हणून मी आपली रजा घेतो. धन्यवाद. बी आर पाटिल साहब ने बहुत तफसील के साथ मुल्की हालात पर तबसरा करते हुए हम सबको किस तरीके से रहनी चाहिए और किसी भी मामले को कैसे डील करना चाहिए इस सिलसिले में बहुत अच्छे सुझाव दिए. हम उनके बहुत आभारी हैं और इस सिलसिले में उनके लिए धन्यवाद. अब इसके बाद दोस्तों बुजुर्गों, हमारे आज के इस दहशतगर्दी मुखालिफ कन्वेंशन के मेहमान हमारे हजरत मौलाना मुफ्ती मासूम साकिब साहब, जिनको सुनने के लिए आप सब हजरात बेताब हैं. मैं बगैर किसी तमहीद के मुफ्ती साहब से दरख्वास्त करूंगा कि मुफ्ती साहब तफसील के साथ आज के इस इजलास पर रोशनी डालें. हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मासूम साहब साकिब, रायचूटी, आंध्र प्रदेश. इस मौके पर आपको ये बता दूं कि बल्लारी जिला के जमीयत उलमा के सदर कारी मुर्तजा साहब भी तशरीफ साहब भी यहाँ मौजूद हैं और नायब सदर मौलाना सादुद्दीन साहब भी मौजूद हैं. जमीयत उलमा कर्नाटक के नायब सदर की हैसियत से मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ आपके सामने. मुख्तलिफ अजला के सामने तशरीफ ला रहे हैं. इसके बाद शुक्रिया होगा और एक सदारती मुख्तसर सी दुआ और एक एलामिया. इसके बाद जो इस पूरे कॉन्फ्रेंस की तजवीज होगी
وہ آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنائی جائے گی. آپ حضرات جم کر کے بیٹھے. مفتی محمد معصوم ثاقب صاحب خدمت کے لیے جو احباب باہر کھڑے ہیں روڈ کنارے، ان تمام نوجوان والنٹیئر سے درخواست ہے کہ اب حضرت مولانا مفتی معصوم ثاقب صاحب کی تقریر شروع ہو رہی ہے. آپ حضرات پنڈال کے اندر تشریف لے آئے. سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اما بعد. رہیں خاموش تو اہل چمن کو بدگمانی ہو. رہیں خاموش تو اہل چمن کو بدگمانی ہو. اگر ہم داستان دل سنائیں تو بغاوت ہے. رہیں خاموش تو اہل چمن کو بدگمانی ہو. اگر ہم داستان دل سنائیں تو بغاوت ہے. جلا کے رکھ دیں گلشن کو تو ہے عین کرم ان کا. جلا کے رکھ دیں گلشن کو تو ہے عین کرم ان کا. اگر اپنے چمن کو ہم سجائیں تو بغاوت ہے. کریں پرواز کی جرأت تو پر کو کاٹ دیتے ہیں. کریں پرواز کی جرأت تو پر کو کاٹ دیتے ہیں. سمیٹے دامن دل بیٹھ جائیں تو بغاوت ہے. سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ چھیڑے داستاں کیسے. سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ چھیڑے داستاں کیسے. ہنسائیں تو بغاوت ہے، رلائیں تو بغاوت ہے. حضرت صدر محترم، مہمانان عالی کرام، برادران وطن، نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہندوستان میں اسلام کی عمر اتنی ہی پرانی ہے جتنا پرانا خود اسلام ہے. آپ ملکوں کی تاریخ پڑھیں گے تو اسلام کسی ملک میں ابھی 200 سال پہلے پہنچا ہے، کسی میں 400 سال پہلے پہنچا ہے، کسی میں 500 سال پہلے پہنچا ہے. مگر آپ ہندوستان کی تاریخ پڑھیں گے تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں ہی یہاں کے راجہ بھوج کو اسلام کی نورانیت نظر آ گئی تھی اور اس نے اپنا سرکاری ڈیلیگیشن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بھیجا تھا. اس لیے ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کی موجودگی اور ان کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنا پرانا خود اسلام ہے. اتنے دنوں سے یہاں کی مختلف ذاتوں، نسلوں، مذہبوں، قوموں اور زبان والوں کے ساتھ مسلمان زندگی بسر کرتا رہا. کہیں اگر راجہ ہندو مہاراجا تھا تو اس کی رعایا مسلمان تھی، اور کہیں اگر مسلمان بادشاہ تھا تو اس کی رعایا ہندو تھی. ایک گاؤں، ایک شہر، ایک محلے میں یہاں کے تمام مذہب پر عقیدہ رکھنے والے مل جل کر کے رہتے تھے. اتنی طویل عمر میں یہ حالات نہیں پیش آئے جو آج کل پیش آ رہے ہیں. کوئی فرقہ وارانہ فساد کسی ہندو راجا اور مہاراجا کی سلطنت میں نہیں ہوا، کسی مسلمان بادشاہ کی حکومت میں نہیں ہوا. ایک ایک بادشاہ نے 50-50 سال حکومت کیا اور ایک ایک راجا نے 50-50 سال حکومت کیا، مگر ان کی مملکت میں کبھی فرقہ وارانہ کرائسس اور فسادات نہیں ہوئے. لیکن اگر آج ہو رہے ہیں تو کیوں ہو رہے ہیں؟ آزادی کے بعد سے آج تک ہندوستان میں جو فسادات ریکارڈ کیے گئے ہیں 23,000 ان کی تعداد پہنچتی ہے. بڑے بڑے فسادات پہ سرکار نے کمیشن بیٹھایا، ان کی تعداد سینکڑوں کی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے 1000 سال سے ساتھ دوستی کا ماحول رکھنے والے، دھیرے دھیرے ایک دوسرے کو سمجھنے والے، ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شریک ہونے والے، ایک دوسرے کے تیوہار میں مبارکباد دینے والے، ایک دوسرے کو سینے سے سینہ لگانے والے، کیا بگڑ گیا کہ آپس میں دست و گریبان ہونے جا رہے ہیں؟ اور یہ صورتحال بگڑتے بگڑتے انسان نہیں، انسانوں کے مذہب تک پہنچ گئی ہے.
کوئی یہ کہتا ہے کہ ماؤوادیوں کا مذہب ہندو دھرم ہے، لہذا ہندو دھرم دہشت گرد دھرم ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ بم برسانے والے اور بم بلاس کرنے والے مسلمان جو اپنا نام اسلامی رکھتے ہیں ان کا تعلق مسلمانوں سے ہے، لہذا اسلام دہشت گرد دھرم ہو گیا۔ سوال یہ ہے 1000 سال سے زیادہ مسلمان ہندو دھرم کو بھی جانتا ہے اور ہندو دھرم پر عمل کرنے والوں کو بھی جانتا ہے، اور ہندو مذہب کی اتھارٹی مسلمان کو بھی جانتی ہے اور اسلام کو بھی جانتی ہے، تو اتنی غلط فہمی کا بیج ہمارے اس ملک میں ہمارے درمیان کون لوگ بو رہے ہیں؟ کسی نے خوب کہا ہے یہ نفرت کی کیسی ہوا چل رہی ہے، یہ نفرت کی کیسی ہوا چل رہی ہے، چراغ محبت بجھا جا رہا ہے۔ یہ نفرت کی کیسی ہوا چل رہی ہے، چراغ محبت بجھا جا رہا ہے۔ جو پتا ہوا کا پتہ دے رہا تھا وہ پتا ہوا میں اڑا جا رہا ہے۔ جو قاتل ہیں قاتل ہیں قاتل ہیں قاتل، مسیحا اسی کو کہا جا رہا ہے۔ خدایا تیرے بندوں کی پیشانیوں پر لکھا کیا ہے اور کیا پڑھا جا رہا ہے؟ ہندوستان کے ہندو مسلم سکھ عیسائی سن لیں، وہ آج سے نہیں، وہ اور ان کے پرکھے اور پوروج ہم کو 1000 سال سے زیادہ سے جانتے ہیں۔ اجمیر شریف کی درگاہ سے لے کر کے ایک مؤذن مسجد کے دروازے تک سب کے لیے برابر کھلا ہوا ہے۔ ہر مذہب کا ماننے والا جاتا ہے اور اپنے مذہب کے طریقے کے مطابق ان کے یہاں اظہار عقیدت کرتا ہے، منتیں مانگتا ہے، مرادیں مانگتا ہے اور اپنے عقیدے اور خیال کے مطابق واپس آتا ہے۔ ہماری مسجدوں کے دروازے پر کسی کا دھرم، کسی کی زبان، کسی کی خاندان اور برادری نہیں پوچھی جاتی۔ ہماری درگاہوں کے دروازے پہ کسی سے دھرم، کسی سے زبان، کسی سے نسل، کسی سے قومیت نہیں پوچھی جاتی۔ انسانیت کی بنیاد پر اسلام کا نمائندہ ہر آستانہ، ہر مذہب، ہر مدرسہ، ہر مسجد سارے انسانوں کے لیے کھلی ہوئی۔ اتنے دنوں سے اس تجربے کے باوجود آخر آپ گمراہیوں کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ میڈیا والوں کو یہ موقع کیوں مل رہا ہے کہ وہ اس دہشت گردی کا سرا مسلمانوں سے جوڑنا شروع کر رہے ہیں؟ آخر ہماری طرف سے ایسی کیا بدسلوکی آپ کے ساتھ ہوئی جس نے آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا؟ آپ دیکھیں، اکشردھام پر حملہ ہوا، سب سے پہلے آگے بڑھ کے جمعیت علماء نے اس کی مذمت کیا، دیوبند کے علماء نے اس کی مذمت کیا۔ پادری بشپ کا اڑیسہ میں قتل ہوا، سب سے پہلے جمعیت علماء نے اس کی مذمت کیا، علماء نے اس کی مذمت کیا۔ دہشت گردانہ کارروائی، دہشت گردی کے شکار میں مسجد آئے، مندر آئے، چرچ آئے، کسی انسان کی کوئی تنظیم یا اس کی عوامی زندگی آئے، ہمیشہ علماء نے بڑھ کر کے اس کی مذمت کیا ہے اور اس کے اثر بد کو ختم کرنے کی کوشش کیا ہے اور بھائی چارہ کو قائم کرنے کی کوشش کیا ہے۔ پھر اتنی غلط فہمی کیسے پیدا ہو گئی کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ اسلام اور مسلمانوں کا دہشت گردی سے سرا جڑا ہوا ہے؟ آپ صدیوں سے جانتے ہیں مسلمانوں کے ہاں جو سب سے بڑی اتھارٹی ہوتی ہے وہ مفتی کی اتھارٹی ہوتی ہے، دارالفتہ کی اتھارٹی ہوتی ہے۔ ہندوستان میں مذہبی نمائندگی کرنے والی چند جماعتیں ہیں، پرسنل اللہ ہے، ملی کونسل ہے، جمعیت علماء ہند ہے، بریلوی مکتبہ فکر کا ادارہ ہے، اہل حدیث مکتبہ فکر کا ادارہ ہے، جماعت اسلامی مکتبہ فکر کا ادارہ ہے، دیوبند والوں کے مدرسے ہیں۔ مجھے میڈیا والے یا اور تنظیموں والے جو شک شبہ میں مبتلا ہیں وہ کسی ایک مذہبی اتھارٹی کا یہ فتویٰ بتائیں جس نے کسی اسٹیج پر دہشت گردی کی حمایت کیا ہو۔ جب دہشت گردی کا لفظ ہندوستان میں میرے دوستوں مشہور نہیں تھا اور صہیونی پورے دنیا میں دہشت گردی کر رہے تھے، جب سے یہ علماء کرام دہشت گردی کی پرزور مذمت کر رہے ہیں، انہوں نے ہٹلر کی دہشت گردی کی مذمت کیا، مسولینی کی دہشت گردی کی مذمت کیا، صہیونیوں کے دہشت گردی کی مذمت کیا، جب ہندوستان کے عام باشندوں کو ٹیررزم کے سلسلے میں شاید کچھ نہیں معلوم تھا، تب سے ہمارے یہ ادارے عالمی پیمانے پر ہونے والی دہشت گردی کی مذمت کرتے رہے ہیں، اس کے خلاف کام بھی کرتے رہے ہیں۔ لیکن میرے دوستو دھیرے دھیرے یہ بلا ہمارے ملک تک پہنچائی اور اچھے خاصے دیندار لوگ کل اور انسانیت کا مزاج رکھنے والے، بھائی چارہ والے، کل ہاتھ سے ہاتھ ملا کے چلتے تھے، آج ان کو ٹوپی دیکھ کر کے، داڑھی دیکھ کر کے، امامہ دیکھ کر کے، کرتا پاجامہ دیکھ کر کے صاحب وحشت ہونے لگی ہے۔
سرکاری ملازمین کو وحشت ہونے لگی ہے، میڈیا اور پولیس والوں کو وحشت ہونے لگی ہے۔ ہمارا ملک اتنا کمزور تو نہیں ہے کہ یہاں دہشت گرد ہماری شکل میں باہر ملکوں سے آ جائیں اور خیریت سے چلتے پھرتے رہیں۔ گاندھی جی کا ملک اتنا کمزور نہیں ہے، اور اگر اتنا کمزور ہے تو کمزور کرنے کی ذمہ داری ان کو قبول کرنی ہوگی جو 60 سال سے ملک پر حکمرانی کر رہے ہیں، کہ ہم نے 60 سال سے ان کو خون پسینے کی قربانی دیا، انہوں نے دیش کو